ہمارے کہاں نہیں بیٹھ گیا اور کوئی بھی کام وہ مقاصد کے اعتبار سے درست ہوتا ہے اور مقاصد اور نیت کے اعتبار سے کام ہوتا ہے۔ اگر مقصد ٹھیک ہے، ذہن ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ظاہری طور پہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ کام بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن اگر نیت ٹھیک ہو تو اس کا کام ہے۔ وہ آپ نے ایک مشہور بات سنی ہوگی، جو شخص صحابہ میں سے آیا اور اس نے مسجد کے ایک سائڈ کے دروازے کے پاس ایک اونٹا کام کیا۔ ہم نے واقعی کو پوچھا ہے کہ انہیں لوگ اونٹا گیا ہماری والا آئے گا، جہاں پر مار کرنے لگے گا تو ہماری اس کے ساتھ بات نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور شخص آیا، اس نے دیکھا یہ کسی نے رستے میں گاڑ دی ہے، نمازی آئے گا تو کر لگے گا گر جائے گا۔ رات کے وقت دوشیوں کا انتظام کو نہیں اٹھاتا، اس نے وہ اٹھا دیا اور اس نے گاڑا، اس کا معاملہ بھی اپنا ہے، اس نے اٹھاڑا، اس کا معاملہ بھی اپنا ہے۔ جب بار بار کا رسالت میں آپ نے فرمایا کہ دونوں کو اللہ رب العزت نیتوں کے اعتبار سے عطا فرمائے۔ مقاصد اگر ٹھیک ہے، مقصد اگر ٹھیک ہے تو اس کام کو کوئی بھی شخص غلط نہیں کرے گا۔ رسالے صاحب میں اس کا مین پرپز اور مقصد جو ہے وہ دعا کرنا ہے، اور اس دعا سے کوئی بھی شخص آگے نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، میں نے آیت بینہ کا کچھ حصہ پڑھا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی، لیکن دعا کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں۔ اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے دعا کی جائے تو پھر دعا رد نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص کی ظاہری طور پہ فی الوقت وہ دعا جو اس نے کی تھی، وہ جو اس نے کام کے بارے میں رب کی بارگاہ میں عرض گزار کو ہوا تھا، وہ نہیں بھی ہوا، اللہ رب العزت اس کا اجر اسے آخرت میں اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہو، یعنی اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ لیکن پھر سے بات کو دوہرا رہا ہوں کہ دعا کرنے کا طریقہ کار بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا
یہ اب مختلف حدیث کا مجموعہ آپ کے سامنے میں رکھنا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجھ پر درود پاک، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ ہمارے ہاتھ عام میں مسجد میں بھی دعا مانگ رہے ہاتھ بیٹھ پہ چار دانوں چوکری مار کے بیٹھے ہیں تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے، کوئی تھوڑا سا جسم جس کا بھاری ہے اس نے جام پہ ہاتھ رکھتے، یہ طریقہ کار نہیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھایا جائے رب کی بارگاہ اور کم از کم سینے تک، دوسری روایت یہ بھی موجود ہے کندھوں تک۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جبل رحمت کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے تو یوں اٹھائے ہوئے تھے کہ آپ کے جو بغل مبارک ہے اس کی سفیدی نظر آ رہی تھی، یعنی کندھوں سے بھی اوپر۔ یہاں ہم مانگ اس بارگاہ سے رہے ہیں، اس کے کچھ اینڈیکیٹس بھی تو ہے نا، پتہ بھی تو چلے کہ کیسے مانگنا ہے، سلیقہ طریقہ ڈھنگ کیا ہے۔ یار ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کسی منسٹر کو یا کسی بڑے عہدے کو، بیوروکریسی والے بندے کو ہم نے درخواست لکھنی ہے، اپلیکیشن لکھنی ہے تو کیسے لکھنی ہے، بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ بلکہ ایک شخص مجھے ہم انسپیکٹر کے پاس جا رہے تھے تو اس نے کہا جناب انسپیکٹر کے پاس جا رہے ہیں نا تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ یوں کر کے نہیں بیٹھنا اس کے سامنے، یہ وہ اچھا نہیں سمجھتے، طریقہ کار ہے نا جی۔ اگرچہ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن کیا ہے کسی عہدے میں بیٹھا ہے، اپنے دفتر میں بیٹھا ہے تو وہاں پہ یوں کر کے نہیں بیٹھنا، طریقہ کار ہے۔ وہاں پہ آگے آپ بیٹھیں گے، آپ اپنی بات رکھیں اس کے سامنے سنے گا، لیکن انداز اپنا درست رکھنا ہے۔ تو اگر ایک ظاہری طور پہ جو دنیا دار آدمی ہے، ایک عام انسان ہے، اس کے سامنے جانے کے لیے، اس سے بات منوانے کے لیے، اس سے کچھ کہنے کے لیے ایٹیکیٹس موجود ہیں، تو پھر رب کی بارگاہ میں جب آنا ہے بندے اس کے بھی طریقہ کار رب کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، ہاتھوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اور اگر امام صاحب ہیں تو وہ بھی، اور اگر عام کوئی شخص جو ہے نا وہ آمین کہنے والا بنتا ہے تو وہ آمین کہتے ہوئے بھی شرمایا جاتا ہے۔ جو اگر دعا مانگی جائے قرآن فرماتا ہے اگر کوئی شخص کو پورا کرتا ہے، اگرچہ وہ رب دل کی باتیں بھی جانتا ہے، آپ دل میں بھی مانگے اور دل میں بھی کوئی لفظ نہ بھی ادا کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ بھی قبول فرما لے، لیکن کوئی طریقہ کار ہے۔ اور پھر یہاں میں یہ بات بھی ذہن میں رکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاں پہ یوں طریقہ کار سکھایا ہے، فرمایا ہے، وہاں پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو جیسا کہ قرآن پاک میں جب بھی کو دعا کرتا ہے، صبح کو، شام کو، دوپہر کو، رات کو، جب بھی کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے، رد ہوتی نہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ ہو سکتی ہے، رد ہوتی نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت اس کے حق میں تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا۔ فرمایا کہ جب میرے امتی قبروں میں جائیں گے کیا ہوگا؟ تدخل قبورها بذنوبها، اپنے گناہوں کے انبار لے کے جائیں گے قبروں میں، پھر وہ گناہ لے کے جائیں گے، دنیا میں رہتے ہوئے ان سے بے شمار گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، لیکن فرمایا تخرج من قبورها، جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو لا ذنوب علیہ، ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بھئی وہ گناہ کہاں پہ جائیں گے؟ وہ جو کل لے کے گیا تھا، اتنے بڑے بڑے گناہ، اتنے زیادہ گناہ اور بے شمار گناہ جو لے کے گیا تھا وہ کہاں پہ گئے؟ فرمایا تم حسبانہا باستغفار المؤمنین لہا، جو مسلمان لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے بخشش کی دعائیں کی، اللہ رب العزت ان دعاؤں کے وسیلے سے اس کے گناہوں کی بخشش عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس شخص کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو، مین مقصد دعا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، میت کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے۔ میت اچھا نیک ہو تو وہ بھی دعا میں منتظر ہے، اگرچہ مقاصد اور بھی ہے، لیکن میں اسی کے اوپر جو ہے نا وہ دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں
علماء کرام موجود ہیں، ان کی گفتگو سماعت کریں گے. میں جو رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. صرف یہ نہیں کہ بندہ برا تھا، دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کو نہیں کیے اور اب چلا گیا تو اب اس کو دعا کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا کہ جو شخص نیک تھا، صالح تھا، اچھے کام کرنے والا تھا، وہ شخص دنیا سے چلا گیا، فرمایا یہ دعا اس کو بھی فائدہ دیتی ہے، یہ دعا اس کے لیے بھی کی جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی، آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص دنیا سے رخصت ہوا اور عبد صالح تھا، نیک بندہ تھا. فرمایا جب وہ قبر میں چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العزت نے اس کے ایک درجے کو بڑھا دیا. ان اللہ تعالی عز و جل یرفع درجۃ العبد الصالح، حدیث کا بیان ہے لفظ عبد صالح. اب دیکھیے یہ بھی قابل غور بات ہے، جس کو اللہ کے محبوب نیک بندہ کہہ رہے ہیں، وہ کتنا نیک ہوگا، کتنا اچھا بندہ ہوگا، اس نے کتنی اچھی اور بامقصد زندگی گزاری ہوگی. فرمایا اللہ بلند کر دیتا اس کے ایک درجے کو. تو وہ پوچھتا ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا، اللہ جی حاضر کیسے بلند ہوا. رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے، فرماتا ہے استغفار ولد کر، تیرا بیٹا تھا، اولاد نیک تھی، اس نے تیرے لیے بعد میں تیرے آنے کے بعد تیرے لیے بخشش کی دعا کی، اللہ رب العزت نے تیرے درجے کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. یعنی بندہ نیک ہے، بندہ نیک ہے، اس کے باوجود بھی جب اسے دعا ملتی ہے تو وہ کیا ہے کہ اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص نے، فلاں جو ہے نا وہ رشتہ دار نے، فلاں دوست نے، فلاں جو ہے نا وہ ماں نے تیرے لیے، تیرے باپ نے، تیرے بہن بھائی نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی. اور پھر ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے کسی کے اوپر، یہ ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہی دعا کرے تو پھر ہی دعا پہنچے نہیں. مومن کے لیے کوئی بھی شخص دعا کرے اس کو اللہ اس میں اس دعا میں سے حصہ عطا فرماتا ہے. جیسے علماء کرام کہتے ہیں کہ تمام مومنین گروہوں کو ثالث ثواب کرتے ہیں دنیا سے، کہتے ہیں جناب یا اللہ کل امت کی بخشش فرما، تو اللہ اس دعا میں سے بھی حصہ عطا فرماتا ہے ہر شخص کو، اس دعا میں سے حصہ عطا فرماتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا بل میت فی القبر الشریف فی القبر کالغریق المتقبض ينتظر دعوۃ. فرمایا جب کوئی شخص قبر میں چلا جاتا ہے، جب کوئی شخص قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ دعا کا انتظار کرتا ہے. ایسے لگتا ہے اسے جیسے کہ قبر میں بڑا پانی آ گیا اور ڈوبنے والے شخص کی طرح. اور ظاہر ہے تو ظاہر بندہ باہر کسی نہر میں یا کسی تالاب میں جو اور میں ڈوب رہا ہو تو وہ تو کہے گا کہ جناب مجھے یہاں سے نکالو، میرا کوئی ہاتھ پکڑے، مجھے کوئی سنبھالے، یہاں سے نکالے. لیکن قبر والا یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہاں سے نکالو، کہ پتہ ہے کہ یہ آخری منزل ہے، یہ منزل ہے، یہ گھر ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھے یہاں سے نکالو، تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا جانتا ضرور وہ دعا کا منتظر رہتا ہے، دعا کا منتظر رہتا ہے. فائدہ اللہ کا تم ابل اور عقل، یہ وہ بات جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، کوئی بھی شخص دعا مانگے فائدہ اللہ کا تم ابل اور عقل ام اور صدیق. فرمایا منتظر رہتا ہے کہ کوئی دوست، کوئی بھائی، اس کی ماں، اس کا باپ، کوئی بھی شخص اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے. وہ انتظار کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، مردہ انتظار کرتا ہے. قبر میں یہ حضور فرما رہے ہیں، میں نے لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، تقریری الفاظ میرے پاس اتنے نہیں ہے، لیکن بیان نہیں تو حدیث کے لفظ ہے. فرمایا جب وہ اس شخص کو ملتی ہے، جب وہ اسے ملتی ہے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، پڑوسی کی طرف سے، کسی اور شخص کی طرف سے، فرمایا کان احب الیہا من الدنیا وما فیہا،
ایک طرف دنیا کی ساری نعمتیں رکھ دے اور ایک طرف اس دعا کو رکھ دے تو ساری نعمتوں کو چھوڑ کے بندہ اس دعا کو قبول کرے گا. سبحان اللہ. اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کا سجود بھی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہوتا ہے وہ شخص جو اس کے پڑوس میں دفن ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نہ وہ شخص ہے, یہ شخص اس کے باپ نے اس کے بھائی نے اس کے لیے دعا کی اور پھر اس دعا کو پہنچایا جاتا ہے باقاعدہ فرشتے کے ذریعے سے نور کے طبق کے اندر رکھا جاتا ہے اور نور کے طبق کے اندر رکھ کے اس کے قبر کے قریب کنارے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا صاحب القبر العمی, اے گہری قبر والے, آدھی ہدیۃ من اہلے, یہ تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہ تیرے لیے میں مختلف حدیث کو ملا کے جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. فرمایا یہ اسے کہا جاتا ہے تیرے گھر والے نے بھیجا ہے, تو دوست کی طرف سے تو یہ کہا جاتا ہے تیرے دوست نے بھیجا ہے. کیا ہوا کہ وہ شخص جب اسے بتایا جاتا ہے کہاں یستبشر بہا, وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے اور وہ اس کے پڑوسی ہیں جن کے لیے بیچارے کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں, جن کے لیے کوئی بخشش کی دعا کرنے والا کوئی نہیں, جن کے لیے پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں. فرمایا وَلْيَحْزَنْ جِيرَانُهُ الَّذِي لَا يُهْدَىٰ إِلَيْهِ, اور وہ پڑوسی وہ اس کے پڑوسی تو دائیں بائیں موجود ہے اس کے لیے دعا کرنے والا جن کے لیے کوئی نہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے تحفہ آیا ہے, آج ہمارے لیے وہ تحفہ بھیجنے والا کوئی نہیں, ہمارے لیے وہ تحفہ بھیجنے والا کوئی نہیں. فرمایا جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نہیں بھیجتا وَلْيَحْزَنْ جِيرَانُهُ, تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, پڑوسی پریشان ہو جاتے ہیں, کاش آج کوئی ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھانے والا ہوتا. ہم کہتے ہیں جناب عرب کا وہ محاورہ کما تجیب خدا, جیسا وہ کرے گا ویسا کرے گا. آج اگر آپ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, یہاں پہ یہ بھی مقصد دیکھنے میں رکھتے ہیں رقمات پہ جانا, سالے صاحب کی محفل میں جانا صرف یہ نہیں ہے کہ جائیں گے اور جو ہے وہ چار دکھ میں چاول میں کھائیں گے واپس آ جائیں گے, مقصد لے کے جائیں گے کہیں پہ. کم از کم دعا تو دل سے کریں, کم از کم ہاتھ میں تو ہے نا وہ رب کی بارگاہ میں اس کے لیے اٹھا دیں حقیقت میں کہ ہاں یا اللہ آج میں اس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں تو کل کوئی میرے لیے بھی دعا مانگے گا, تو جیسی میں اس کے لیے مانگوں گا ایسی ہی کل کوئی میرے لیے مانگے گا. آج اگر میں ہاتھ یہاں پہ رکھ کے بیٹھا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں آ رہا ہے اور فلاں جا رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے, ادھر ادھر دائیں بائیں نظریں گھما کے جناب توجہ کوئی نہیں, پھر ہمارے لیے بھی ایسے مانگی جائے. آج آپ کسی کے لیے مانگیے, اللہ رب العزت کل آپ کے لیے مانگنے والے بندے پیدا کر دیں. یہ مین مقصد ہے رسالہ ثواب کے محافل کا, مین مقصد ہے, مین پرپز ہے کہ آپ کیا کریں کم از کم اس بندے کے لیے جس کے لیے آئے ہیں. حقیقت میں ہمارے ہاں تو گھوڑیوں میں بیٹھتے ہیں نا لوگ, یا کے بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, گھوڑی میں بیٹھتے ہیں, ایک عجیب سی سچویشن ہوتی ہے وہاں پہ. کیا کہیں ایک بندہ آیا, دو بندے پہلے بیٹھے, تین بندے بیٹھے, پانچ بندے بیٹھے, پہلے ایک بندہ آیا, وہ کہا جی دعا کرو, ہاتھ اٹھا لی, اور کیا پڑھنا کوئی پتا نہ, طریقہ کار کا پتا ہے, کیا پڑھنا یہ بھی نہیں پتا, بس ہاتھ اٹھا لیے, ہاتھ اٹھا لیے, اور جیسے ہی کسی ایک شخص نے یا اس شخص نے جس نے کہا دعا کرو, انہیں ایسی کہتا ہے ودن 5 سیکنڈ سارے آمین. آدھی کا کار بھائی دونوں سب کے لفظ ایک تھے, پتہ ہے کسی کو کسی نے کیا مانگا, کس کے ساتھ ہی دعا کیوں ختم ہو, اس سے پہلے یا اس کے بعد پوری ہو جائے, 5 سیکنڈ نہیں لگے, سارے کے سارے ہاتھ جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر پھر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دعا ہم نے مانگی رسمی تھی. آیا بندہ اور ہم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا, ڈیٹ بات ختم. جیسے اس نے ہاتھ چھوڑے ہم نے بھی ہاتھ چھوڑ دیے, کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں. ہمارا مقصد تو یہ تھا تو بندہ آئے تو ہم کہیں ہاں جی تعزیت کے لیے کوئی بندہ آئے, ہم یہ نہ ہو کہ گھر والے یہ کہیں اور باہر والے یہ کہیں, 2 دن پہلے پٹا بیٹھے کو نہیں, ہم تو رسمن بیٹھے, جو آیا وہ بھی رسمن آیا. میرے اپنے والد صاحب کی بات کرتا ہوں میں, میرے اپنے والد صاحب کا جب سال ہوا تو ہم پورے میں بیٹھے ہوئے, تو ایک شخص آیا ہمارے گاؤں کا, اور
اس نے آ کے جو ہے نا وہ ایسی تھی دعا کی تو جانتے ہو نا مجھے کیا جا رہا ہے وہ بڑے بھائی کدھر ہے. میں نے کہا جی وہ رات سے بات کر رہا تھا تو وہ آرام کر رہے تھے رات کو جا کے تو آرام کر رہے تھے. کہتے انہوں نے دسی میں آیا کیا حال ہے انہوں نے دسی میں آیا سی کیوں ہم گئے تھے راتے کھانے کے لیے. اگر ہم کسی مقصد کوئی مقصد لے کے جاتے ہیں حضرت تو پھر معاملہ اور تھا. کوئی کہیں پہ جائیں مقاصد کی بنا کے اوپر ہی معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں اور مقاصد کی بنا کے اوپر جو میں نے پہلے بات سنی مقاصد کی بنا کے اوپر ہی معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں اور مقاصد کی بنا کے اوپر ہی معاملات غلط ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد ہے اصالہ ثواب کے بیان کرنا. سنیے کہ سارے بیان نہیں اصالہ ثواب کو کہ چاہے میراث کی کیوں نہ ہو. ہر محفل کے بعد میں کہا جاتا ہے جناب پڑھے فاتحہ اور اصالہ ثواب کریں جناب کس کو سارے جتنے بھی کوشش والوں کو اصالہ ثواب. تو آپ ایک مقصد جناب لے کے جایا کریں کسی بھی موضوع میں کم از کم جو آپ کے وقت اپنی توجہ جو ہے نا وہ توجہ الہا کریں. آپ کا جانا آنا اور ہمارا سننا ہمارا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ خدا پایا